مسائل زکوٰۃ۔ نمبر 1، زکوٰۃ ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہو۔ زکوٰۃ کا نصاب 612 گرام 360 ملی گرام چاندی یا اس کی قیمت کے بقدر رقم یا سامان تجارت ہے۔ ایسا نصاب جو سال بھر کسی کی ملک میں رہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، صاحب نصاب اگر کسی سال زکوٰۃ پیشگی دے دے تو یہ بھی جائز ہے، البتہ اگر بعد میں سال پورا ہونے سے پہلے مال بڑھ گیا تو اس بڑھے ہوئے مال کی زکوٰۃ بھی دینا ہوگی۔ نمبر 3، جس قدر مال ہے اس کا 40واں حصہ دینا فرض ہے، یعنی 2.5% سونے چاندی یا جس مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہے اس کا 40واں حصہ دینا بھی صحیح ہے، اور 40ویں حصے کی قیمت ادا کرنا بھی جائز ہے، مگر قیمت خرید نہ لگے گی بلکہ زکوٰۃ فرض ہونے کے وقت میں بازار میں جو قیمت ہوگی اس کا 40واں حصہ دینا ہوگا۔ نمبر 4، کسی فقیر کو اتنا مال دے دینا کہ جتنے مال پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے مکروہ ہے، لیکن اگر دے دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور اس سے کم دینا بغیر کسی کراہت کے جائز ہے۔ نمبر 5، مقروض کو اس کے قرضے کے بقدر یعنی جس سے اس کا قرضہ ادا ہو سکتا ہے دینا جائز ہے، قرضہ خواہ کتنا ہی ہو۔ نمبر 6، زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے شرط ہے کہ جو رقم کسی مستحق زکوٰۃ کو دی جائے وہ اس کی کسی خدمت کے معاوضے میں نہ ہو بلکہ صرف اللہ کے لیے ہو۔ نمبر 7، زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی شرط ہے کہ زکوٰۃ کی رقم مستحق زکوٰۃ کو مالکانہ طور پر دی جائے، جس میں اس کو ہر طرح کا اختیار ہو، اس کے مالکانہ قبضے کے بغیر زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ نمبر 8، کارخانوں اور مل وغیرہ کی مشینوں پر زکوٰۃ فرض نہیں، لیکن اس میں جو خام مال یا تیار شدہ مال ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 9، سونے چاندی کی ہر چیز پر زکوٰۃ فرض ہے، برتن حتیٰ کہ سچا گوٹا، ٹھپا، اصلی زری، چاہے کپڑوں میں لگی ہوئی ہو، سونے چاندی کے بٹن اور انگوٹھی پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 10، کسی کے پاس کچھ روپیہ، کچھ سونا، کچھ چاندی اور کچھ مال تجارت ہے مگر علیحدہ علیحدہ، ان میں سے کوئی بھی بقدر نصاب نہیں تو سب کو ملا کر دیکھیں گے۔ اگر مجموعہ کی قیمت 612 گرام 360 ملی گرام چاندی کی قیمت کے برابر ہو جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اگر اس سے کم رہے تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں۔ نصاب میں چاندی کا اعتبار کیا گیا ہے، اس میں غریبوں کا فائدہ ہے۔ نمبر 11، ملوں اور کمپنیوں کے شیئرز پر بھی زکوٰۃ فرض ہے، بشرطے کہ شیئرز کی قیمت بقدر نصاب ہو یا اس کے علاوہ دیگر مال مل کر شیئرز ہولڈر مالک نصاب بن جاتا ہو۔ البتہ کمپنیوں کے شیئرز کی قیمت میں جو مشینری اور مکان اور فرنیچر وغیرہ کی لاگت بھی شامل ہوتی ہے وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہوگی۔ اس لیے اگر کوئی شخص کمپنی سے دریافت کر کے جس قدر رقم اس کی مشینری و مکان و فرنیچر میں لگی ہو اس کو اپنے حصے کے مطابق شیئرز کی قیمت سے کم کر کے باقی کی زکوٰۃ دے تو یہ بھی جائز ہے۔ نمبر 12، سال کے ختم ہونے پر جب زکوٰۃ دینے لگے تو اس وقت شیئرز کی جو قیمت ہوگی وہی لگے گی۔ مثلا ابتدا سال میں 2000 روپے تھی اور سال ختم ہونے پر 2500 کی مالیت ہو گئی تو 2500 کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ نمبر 13، نابالغ کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 14، سادات کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اگر کوئی سید ضرورت مند ہو تو زکوٰۃ سے ہٹ کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ نمبر 15، اپنے اصول و فروغ یعنی ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور اولاد کی اولاد اور میاں بیوی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ان کے علاوہ دوسرے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بھائی بہن، بھانجے، بھتیجے، چچا، خالہ، پھوپھی اور ماموں وغیرہ کو زکوٰۃ دینے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ان قریبی لوگوں کو زکوٰۃ دینے میں دوہرا اجر ملتا ہے، ایک زکوٰۃ دینے کا، دوسرے صلہ رحمی کرنے کا، البتہ انہیں زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی صراحت نہ کرے۔ نمبر 16، زکوٰۃ کے مال سے غیر مسلم محتاجوں، بیواؤں اور ان کے یتیموں کی امداد کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 17، زکوٰۃ کی رقم مدرسے کے مدرسین و ملازمین کی تنخواہوں میں دینا درست نہیں، اسی طرح امام و مؤذن کی تنخواہ میں بھی دینا جائز نہیں۔